السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من تعلم القرآن وعلمه صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بزرگان دین اور نوجوانان عزیز اور قابل احترام پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا کرم اور شکر اور احسان ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ کرم ہے رب العالمین کا کہ اس نے مجھے اور آپ کو مسلمان ماں باپ، مسلمان خاندان عطا فرمائے، اور رمضان المبارک پھر سے ہماری زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجا۔ رمضان کے عنوان سے کچھ عرض کرنا شروع کیا تھا آپ حضرات کے سامنے۔ تو رمضان المبارک کا 12واں روزہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ ایک عشرہ پورا ہو چکا اور دوسرے عشرے میں ابتدا ہوئی ہے۔ دوسرے عشرے کی اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کی برکتیں اور صلاحیتیں اور مغفرت عطا فرمائیں اور برکت سے مالا مال فرمائیں۔ مجھے اور میری اور آپ کی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائیں اور پورے ملک میں اللہ تعالیٰ امن و امان کی فضا قائم فرمائیں اور بھائی چارہ محبت بنا کے رکھیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، سوال یہ ہے کہ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، ہم قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتے ہیں، قرآن کو سنتے بھی ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں، افطار و سحری بھی کرتے ہیں اور دعائیں بھی کر رہے ہیں، اور مرکزوں میں بھی دعائیں ہیں اور مقاموں پر بھی دعائیں ہو رہی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ہمیں آخر کامیابیاں حاصل کیوں نہیں ہو پا رہی؟ ہمارے چہروں پہ نورانیت اور اخلاق پاک کیوں نہیں ہو رہے ہیں اور انداز پاک کیوں نہیں ہو رہے ہیں ہمارے؟ محض ایک وجہ میری سمجھ میں آئی کہ پہلے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مکمل طور پر بیان کی جاتی تھی، سنی جاتی تھی، سنائی جاتی تھی، اور حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے واقعات جب ہم اپنے گھروں میں، اپنی مسجدوں میں، اپنے مدرسوں میں بیان کیا کرتے تھے تو ہماری نسلوں کو یہ معلوم ہوا کرتا تھا کہ ہمارے اکابر کیا کیا کرتے تھے اور ہمارے اکابر کیسے تھے، اور اس سے ہمارے عمل میں نورانیت آیا کرتی تھی، ہماری زندگی میں نورانیت آیا کرتی تھی، زندگیوں میں برکت تھی، رزق میں برکت تھی، حلال روزی ہم لوگ کھایا کرتے تھے، حلال کمایا کرتے تھے، حرام سے پرہیز ہوا کرتا تھا، اور ہماری عورتوں کی بھی حفاظت رہا کرتی تھی، ہماری عزتیں بھی نیلام نہیں ہوا کرتی تھی،
لیکن آج بڑا سوال یہ ہے کہ کس گھر کے اندر حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سیرتیں بیان کی جاتی ہیں، کتنے گھروں کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو گھر گھر کفار، گھر گھر کفر ناچ رہا ہے، ایک موبائل فون کی شکل میں، کئی ٹی وی کی شکل میں، کئی کسی حالت میں۔ ہمارے انداز بہتر نہیں، ہمارے اخلاق بہتر نہیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اس کے بعد بھی ہماری زبانوں پر گالیاں ہیں، ہماری زبانوں پر جھوٹ ہے، چغلیاں ہیں، غیبتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ دیکھیے، رمضان المبارک میں اللہ رب العزت کی بڑی خاص توجہ اپنے بندوں پر ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس مہینے میں اپنے بندوں کے بے شمار گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم اور کرم فرماتے ہیں۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، میں تو صرف اتنی بات عرض کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں کہ ہم اپنے مکانوں میں، اپنے گھروں میں، اپنی فیملیوں میں، اپنے بیوی بچوں کے بیچ، اپنے بھائی بہنوں کے بیچ، اپنے والدین کے بیچ بیٹھ کر کے حضرات صحابہ کے واقعات کو اگر دہرائیں گے، حضرات صحابہ کے واقعات کو اگر ہم بتائیں گے، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان حضرات کے بیانات کو سننے کی برکتوں سے ہماری نسلوں میں نیکیاں اور ہماری نسلوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اب سوال یہ ہے کہ رمضان المبارک میں روزے کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا جو عمل کیا جاتا ہے وہ قرآن عزیز کا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ پھر سنیے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن عزیز کو زمین پر نافذ فرمایا۔ اللہ رب العزت نے قرآن عزیز ہم کو عطا فرمایا اس مہینے میں۔ یہ مہینہ رحمتوں سے خالی نہیں، یہ مہینہ برکتوں سے خالی نہیں۔ اس مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالی اپنے ایمان والے بندوں کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، ان کا رزق بڑھا دیتا ہے۔ اور اس رمضان المبارک کے مہینے میں جو عبادتیں کی جاتی ہیں وہ سنت نفلوں کے درجوں میں ہوتی ہیں، جو نفل عبادتیں ہوتی ہیں وہ فرضوں کے درجوں میں ہوتی ہیں، اور جو فرض عبادتیں ہوتی ہیں وہ 700 سال 70 گنا زیادہ اس کا اجر عظیم اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اب سوال یہ ہے، جب اللہ پاک ہے، اللہ ایک ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ پاک ہے تو اللہ تعالیٰ پاک اعمال کو، پاک انداز کو، پاک اخلاق کو، پاک مال کو، پاک جسم کو، پاک جگہوں کو، پاک حرکتوں کو قبول فرماتا ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری روزیاں پاک ہیں نہیں ہیں، انداز پاک ہیں نہیں ہیں، اخلاق پاک ہیں یا نہیں ہیں، ہمارے لباس پاک ہیں یا نہیں ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پہ کہ اللہ تعالیٰ پاک اعمال کو زیادہ پسند فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، اس کے سامنے پاک اعمال پیش کیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اگر تم نے پاک اعمال کیے، رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کی، اس کے دنوں کی قدر کی، اس کی راتوں کی قدر کی، تو ہم تمہیں پاک دامن کر دیں گے، پاک و صاف کر دیں گے۔ سمجھ گئے آپ؟ تو اللہ تعالیٰ سے کی ذات پر یقین رکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندو پہلے تم وہ کرو جو میں چاہتا ہوں، تمہارا رب جو چاہتا ہے تم وہ کرو، پھر وہ ہوگا جو تم چاہتے ہو۔ اللہ کے خزانے میں کمی نہیں، اللہ بڑے خزانوں کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ایسی کوئی شے نہیں جہاں اللہ کی حکومت نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ وہی کرے گا جو اللہ کا بندہ چاہے گا۔
لیکن اس سے پہلے ہمیں وہ کرنا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ کو راضی کیجئے، اللہ کے سامنے روئیے، گڑ گڑائیے اس مہینے کے اندر۔ اور یہ مہینہ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ جب رمضان المبارک کا چاند اللہ کی طرف سے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ابلیس ملعون کو گرفتار کر لیتے ہیں۔ یہ کون ہے ابلیس ملعون؟ یہ شیطان ہے، بڑا شیطان ہے، جناتوں کا بڑا جنات۔ یہ سجدہ پہلے یہ عزازیل اس کا نام تھا، اس سے یہ ابلیس بنا سجدہ انکار سے، ملعون بنا، مردود بنا، شیطان بنا۔ اور یہ ماسٹر مائنڈ ہے تمام شیاطینوں کا، یہ تمام شیاطینوں کو گائیڈ کرتا ہے، ماسٹر مائنڈ ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مہینے میں اس کو اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں، اس کو اپنے عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اب رہی بات جو لوگ گناہ کرتے ہیں اس مہینے میں، کہ بڑا تو سرگنا جو تھا ان کا وہ تو گرفتار ہو چکا، ماسٹر مائنڈ گرفتار ہو چکا ہے۔ اب جو چھوٹے چھوٹے جو اس کے نمائندہ ہیں، جو اس کے چیلے چپاٹے ہیں، جو اس کے شاگرد ہیں، وہ زیادہ کام نہیں کر پاتے ہیں۔ کیوں؟ وہ چھوٹے ہیں، ان کے اثرات بھی چھوٹے ہوتے ہیں۔ یہ بڑا ہے، اس کے اثرات بھی بڑے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کا چاند نظر آیا اور مسجدیں بھر گئیں، الحمدللہ۔ تراویحوں میں جگہ نہیں ہے، مسجدوں میں جگہ ہی نہیں ہے، ہر کسی کے سروں پر ٹوپیاں ہیں، لوگ روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تلاوتیں کرتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوتیں کرتے ہیں، اللہ سے خیر کی دعائیں کرتے ہیں۔ لیکن یہ جیسے ہی چھٹے گا عید کا چاند دکھتے ہی پھر یہ لوگوں کو سکھائے گا کہ میں ایک مہینے کے لیے تم سے کیا جدا ہوا، تم نے تو میری دوستی کو توڑ دیا۔ اور لوگ اس کے چکر میں آ جائیں گے، کیونکہ بڑا سرگنا ہے نا، تو بڑی باتیں لوگوں کو بتاتا ہے، بڑی گمراہیوں میں ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی گمراہیوں سے، اس کی چال سے، اس کے مکر و فریب سے اللہ تعالیٰ ہم پوری امت محمدیہ کی جان، مال، عزت، آبرو کی، ایمان کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، بڑی بات یہ ہے کہ ہم حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے واقعات اگر آپ کے سامنے یا ہم سب کے سامنے یا آپ ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں، اس سے ایمان میں ایک جنون، ایک جوش پیدا ہوتا ہے جو ہماری نسلوں کے اندر دکھائی دیتا ہے، اور انشاءاللہ دکھے گا۔ یہ تمام تر جو خرابی آئی ہیں وہ صرف اسی نحوست پر آئی ہیں کہ پہلے گھر گھر تعلیمیں ہوا کرتی تھی، تربیتیں ہوا کرتی تھی، چھوٹے چھوٹے مکتب جگہ جگہ ہوا کرتے تھے، اس کے اندر بچوں کی اصلاح کی جاتی تھی، بچوں کو سمجھایا جاتا تھا قرآن کسے کہتے ہیں، قرآن کیا ہے، اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، یا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس طرح سے اپنی زندگی گزاری ہے، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کس طرح سے دین کے کام کو انجام دیا ہے، انہوں نے کس طرح سے اپنی زندگیوں کو فنا کر دیا، اللہ کے ایک حکم پر، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک حکم پر انہوں نے نہ 40 دن دیکھے، نہ 3 دن دیکھے، نہ 10 دن دیکھے، نہ 4 مہینے دیکھے، نہ 4 سال دیکھے، بلکہ پوری زندگی انہوں نے اللہ کے دین کے راستے میں گزار دی، اللہ کی یاد میں گزار دی، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع میں گزار دی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تمام سیرتوں پر سمجھنے والے بن جائیں اور آپ کی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں، اور صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے نقش قدموں پر چلنے والے بن جائیں، اور صحابہ والا طریقہ ہمارے اندر زندہ ہو جائے، ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صلاحیت اور ہمت اور طاقت عطا فرمائیں، اور شیاطین کے وسوسوں سے، حملوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ میرے عزیز، جب تک لوگ قرآن عزیز کو سمجھتے تھے، پڑھتے تھے، سمجھاتے تھے، سمجھنے کی کوشش کیا کرتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے، اللہ کی قسم اس قوم میں، اس امت میں کبھی دو توڑ پیدا نہیں ہوا، کبھی اس میں آپس میں بگاڑ پیدا نہیں ہوا۔ اور جب سے قرآن عزیز کو سمجھنا بند کیا ہے، جب سے صرف قرآن کو پڑھ کر رکھنا شروع کر دیا، قرآن پڑھتے ہیں، 4 پارے پڑھ کر مٹھائیاں کھٹائیاں بانٹتے ہیں، لڈو بانٹتے ہیں، جشن مناتے ہیں، پلے کچھ نہیں پڑتا کہ اللہ کا قرآن کہہ کیا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں کیا حکم دے رہا ہے، کس بندے کے لیے کیا حکم ہے،
کس طرح کا اللہ کا حکم ہے، کس طرح کی گفتگو اللہ رب العزت سے ہو رہی ہے بندے کی، کوئی علم نہیں ہے۔ کیوں؟ قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا، قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا، بالکل قرآن کو سیکھنا چھوڑ دیا۔ اللہ کی قسم، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے بہتر ہے وہ شخص جو قرآن کو سیکھے اور سکھلائے۔ سیکھے اور سکھلانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ قرآن کو پڑھنا سیکھ لیں، آپ پڑھانا سکھا دیں اور پھر اٹھا کر کے بالائے طاق رکھ دیں، بلکہ قرآن کو پڑھیں، اسے یاد کریں، اس کو حفظ کریں، اس کے معنوں کو پڑھیں، اس کے ترجمے کو پہچانیں۔ علماء اکرام نے کیا کیا ترجمے کیے ہیں، قرآن کی کیا آیت کس بات کا حکم دیتی ہے، قرآن کی کیا آیت کس بات کے عذاب سے ہوشیار کرتی ہے، قرآن کی کیا آیت ہمیں کہاں چلنے کے لیے کہتی ہے، کہاں سے رکنے کے لیے کہتی ہے۔ اللہ کی قسم، ہم اگر قرآن کو سمجھنے والے بن جائیں، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں، قرآن کو سمجھ پر اس پر عمل کرنے والے بن جائیں، تو اللہ کی ذات قدرت پر ہمیں مکمل عقیدہ ہے، یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ انشاءاللہ ہم زندگی میں فیل نہیں ہو سکتے، زندگی میں ناکام نہیں ہو سکتے، کوئی دشمن کی طاقت ہم پر حملہ نہیں کر سکتی۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی کامیابی کا یہی طریقہ تھا۔ آپ کی کامیابی اسی چیزوں میں ہوئی تھی کہ آپ اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے نبی کے فرمان پر اپنی جانیں، اپنا وقت، اپنی اولاد سب قربان کر دیا کرتے تھے، اور قرآن عزیز کو سمجھتے تھے، قرآن عزیز کا درس دیا کرتے تھے، قرآن عزیز کا درس لیا کرتے تھے۔ اور آج جب سے ہمارے اندر قرآن عزیز کی محبت، اس کی قدر، اس کی عظمت نکلی ہے، جب سے میں بھی بیکار ہوں اور آپ بھی بیکار ہیں۔ اور پوری روح زمین پر جو حالات ہیں صرف اسی لیے ہیں کہ نماز کہتی ہے اے اللہ، جس طرح اس نے اپنی روزی کے لیے مجھے بگاڑا ہے، اپنی شان و شوکت اور اپنی عزت کے لیے مجھے خراب کیا ہے، مجھے بگاڑا ہے، اے اللہ تو اس کو بھی اسی طرح سے بگاڑ دے۔ نماز کہتی ہے اللہ، جس طرح اس نے مجھے مٹایا ہے تو بھی اس کو مٹا دے۔ قرآن عزیز فرماتا ہے اے اللہ، جس طرح اس نے جزدانوں میں ہمیں پیک کر کے رکھا ہے تو بھی ان کو پیک کر دے۔ اور ہوئے ہیں لوگ پیک، آپ نے دیکھا بھی یہ 6 مہینے کی حالت رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہدایت نصیب فرمائے، قرآن عزیز سے قرآن عزیز کو سمجھنے والا بنائیں، سمجھانے والا بنائیں۔ اللہ کی قسم، بڑی رحمت اللہ کی نازل ہوں گی جس وقت میں اور آپ ہم یہ عہد کر لیں کہ انشاءاللہ آج سے اللہ کے حکم کو ماننا ہے، نبی اکرم کے حکم کو ماننا ہے، نبی اکرم کے طریقے کو سمجھنا ہے، نبی اکرم کے طریقے کو اپنے اندر لانا ہے، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نقش قدموں پر چلنا ہے۔ وہ جس طرح کی محنت کیا کرتے تھے ہم بھی انشاءاللہ اس طرح کی محنت کریں گے، اور ہم قرآن عزیز کو سمجھیں گے، سمجھائیں گے، پڑھیں گے، پڑھائیں گے، انشاءاللہ پڑھیں گے، سیکھیں گے، پھر اس کو سمجھیں گے، اس پر سمجھنے کے بعد انشاءاللہ العظیم میری اور آپ زندگی میں عمل جب آئے گا قرآن عزیز کا تو انشاءاللہ ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیں۔ جہاں جہاں امت محمدیہ ہے، کیا ہے وجہ کہ پریشانی کیوں ہے؟ یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ کا طریقہ نکلا، اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتیں نکلیں، ترک ہوئیں، نمازوں کی پابندیاں ختم ہوئیں، نماز سے خضوع نکلا، اور قرآن کریم کی عظمتیں دلوں سے نکلیں۔ اب کیا ہے کہ میرا کاروبار کس طرح چلے گا، میری فیکٹریاں کس طرح بلندی تک پہنچیں گی، میری اولادیں کس طرح سے کامیاب ہوں گی۔ ارے بھائی، کس کامیابی کی بات کرتے ہو؟ جو کامیابی صرف آخری سانس تک آپ کا ساتھ دے سکتی ہے، زیادہ سے زیادہ۔ یاد رکھیے، دنیاوی تعلیم صرف انسان کے آخری سانس تک اس کے کام آ سکتی ہے، اور دین کی تعلیم وہ ہے، قرآن وہ ہے جو زندگی میں بھی آپ کے ساتھ ہے، مرنے کے بعد بھی آپ کے ساتھ ہے، قبر میں بھی آپ کے ساتھ ہے، حشر میں بھی آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ کے سامنے جب پیشگی ہوگی انشاءاللہ ہمارا ایمان ہے، ہمارے ساتھ اس وقت بھی قرآن ہوگا۔
اور اللہ رب العزت فرمائیں گے پل صراط کا راستہ کراس کرو، جس کو جو قرآن میرا یاد ہے پڑھتے جاؤ نکلتے جاؤ، پڑھتے جاؤ نکلتے جاؤ، جس کو جہاں تک قرآن حفظ یاد ہوگا اللہ کی قسم وہ ان آیتوں کو صورتوں کو پڑھتا جائے گا اور پل صراط کا راستہ پار کرتا چلا جائے گا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں اللہ سے لو لگانی ہے، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا طریقہ اپنے اندر لانا ہے، صحابہ کا طریقہ اپنے اندر لانا ہے، رمضان المبارک کی برکتیں حاصل کرنی ہے، رمضان کو سمجھنا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ 11 مہینے کے بعد آخر کیوں آتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے 11 مہینے تک تم نے جو کرنا تھا کر لیا، شیطان نے تمہیں جو بھڑکانا تھا بھڑکا لیا، تمہارے نفس پہ شیطان کا قبضہ ہو گیا ہے، تمہارا نفس آسانی کی طرف دوڑنے لگا ہے، دنیا کی طرف دوڑنے لگا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحم فرمایا، اپنے پیارے محبوب کی پیاری امت پر رحم فرمایا اور اس کو 11 مہینے کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا کہ اب اس 11 مہینے میں جو خرابیاں ہوئی ہیں، 11 مہینے میں جو تمہارے اخلاق، انداز، معاملات و اعمال جو خراب ہوئے ہیں، گندے ہوئے ہیں، اس مہینے میں اس کو پاک و صاف کر لو، کیونکہ جو تمہیں بھڑکایا کرتا تھا، جو تمہیں بہکایا کرتا تھا، جس کے مکر و فریب میں تم آ جایا کرتے تھے، ہم نے اس کو اریسٹ کر لیا ہے، وہ ہمارے قبضے میں ہے، اب تمہارے لیے اچھا موقع ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، اس سے اچھا موقع نہیں مل سکتا۔ ہمارے بیچ میں جو لوگ پہلے تھے بیچارے، وہ آج اس دنیا میں نہیں ہیں، کل نہ جانے ہم بھی ہوں یا نہ ہوں۔ اس لیے آنے والے وقت میں اللہ تعالیٰ دوبارہ سے ہمیں اپنا رمضان المبارک کا پاکیزہ مہینہ، رحمتوں والا، برکتوں والا مہینہ عطا فرماتا ہے یا نہیں، کچھ نہیں پتہ۔ اللہ عالم الغیب ہے، کس کو کب بلا لے، جس کا وقت آئے گا اللہ کی قسم کوئی روک نہیں پائے گا، جس کا وقت آ گیا وہ چلا گیا۔ اس دنیا کو اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں یہ دنیا کسی کام کی نہیں، یہ دنیا کسی کے کام نہیں آئی، بس اس دنیا میں آپ کو جنت بھی کمانی ہے اور جہنم بھی کمانی ہے۔ جس کا وقت آیا یہ لے کر چل دی، اس کو کسی کو نہیں چھوڑا اس دنیا نے۔ اس میں بڑے بڑے بادشاہ نہیں رہے، بڑے بڑے شہنشاہ نہیں رہے، بڑے بڑے پہلوان چلے گئے، بڑے بڑے طاقتور لوگ چلے گئے، بڑے بڑے سرمایہ دار لوگ چلے گئے۔ میری آپ کی کیا اوقات ہے، کل نہ جانے ہماری زندگی میں یہ رمضان المبارک کا مہینہ دوبارہ آئے یا نہ آئے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم رمضان کی قدر کریں، اس کی راتوں کی قدر کریں، اس کے دنوں کی قدر کریں، اپنی زبانوں کی حفاظت کریں، اپنے کانوں کی، اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، اپنے ہاتھوں کی اور پیروں کی حفاظت کریں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اے ایمان والو، اس مہینے میں تم پر روزے فرض کیے گئے۔ تم کا مطلب سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک آتا ہے۔ تمہارے جسم کے ہر اعضاء پر روزہ فرض ہے۔ تم غلط سن نہیں سکتے، تم غلط سونگ نہیں سکتے، تم غلط بول نہیں سکتے، تم غلط دیکھ نہیں سکتے، تم غلط کر نہیں سکتے، تم غلط جگہ پہ جا نہیں سکتے۔ تو اس لیے ہمیں روزے کی حالت میں ان تمام چیزوں کا احترام کرنا ہے، ان تمام چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ ہماری زبان سے لایانی باتیں نہ ہوں، ہمارے کان لایانی باتوں کو نہ سنیں، ہمارے دماغ میں لایانی باتوں کے انڈے پیدا نہ ہوں، اور ہمارے جسم میں اللہ تعالیٰ طاقت، عزت اور شہرت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بیماریوں سے شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ ہم سب کو چاہیے کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت کو راضی کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پریکٹس کریں، اور زیادہ سے زیادہ مردوں کو چاہیے جب وقت ہو تو تنہائی میں بیٹھ کر مذاکرہ کریں اور اللہ کے سامنے اپنے اعمال رکھیں۔ اے رب العالمین، جب صبح سے جب سے اٹھا ہوں ابھی تک جتنے گناہ ہوئے ہیں، جو گناہ ہوئے ہیں ان پر اللہ سے معافی مانگیں، توبہ کریں، آگے نہ کرنے کا عہد کریں، اللہ کے سامنے شرمندگی رکھیں، اور پھر یہ جائزہ لیں کہ صبح سے اب تک جب سے اٹھا ہوں اب تک کتنے اچھے کام ہوئے ہیں، جو کام یاد آتے رہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اے باری تعالیٰ، یہ کام تیری طرف سے ہوا ہے، میں تو اس لائق نہیں تھا، یہ عبادت، یہ نیک عمل تو نے اپنی جانب سے کرایا، تو نے اپنی قدرت سے کرایا، تو نے اپنی ہدایت سے کرایا۔ اے اللہ، ان عملوں کو قبول فرما، ان میں جو غلطی ہو گئی اسے معاف فرما، اور اے اللہ آنے والے وقت میں جب تک زندہ رہوں میرا ایمان، میری جان، میری عزت، میری آبرو، میرے اعمال وہ سب تیرے حوالے ہیں۔ اے اللہ تو پاک ہے، تیری ذات پاک ہے، مجھے پاک اعمال کی توفیق نصیب فرما، پاک انداز نصیب فرما، پاک اخلاق نصیب فرما، پاک باتیں اور پاک دماغ نصیب فرما، پاک دل نصیب فرما۔
میرے دل کو پاک و صاف بنا دے، پاک محفل پاک لوگ مجھے عطا فرما، پاک معاشرہ عطا فرما۔ یہ تو انشاءاللہ العظیم اللہ کے خزانے میں کمی نہیں، اللہ بڑے خزانے کا مالک ہے، اللہ میرا بھی رب ہے، اللہ آپ کا بھی رب ہے، اللہ تمام کائنات کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندو، اگر تم سے سمندر کے تحت الثری سے لے کر 7ویں آسمان تک جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں، تم گھبراؤ مت، ڈرو مت، تم ان گناہوں سے میری طرف سے بزن مت ہو، تم نا امید مت ہو۔ جب میرے پاس آؤ گے اپنی آنکھوں میں آنسو لے کر اور میرے سامنے گڑ گڑاؤ گے، رو گے، شرمندہ ہوگے اور گناہوں کی توبہ کرو گے، معافی مانگو گے، تمہارا رب تمہیں معاف کر دے گا۔ اور جب ایسا رب نے ہمیں اعلان فرما دیا، حکم دے دیا کہ رب ہمارا معاف کرنے والا ہے، تو پھر ہم کیوں پریشان ہیں؟ ہم جب ابھی انشاءاللہ آج ہی رات میں یہ وعدہ کریں، یہ عہد کریں، یہ یقین کریں اپنے رب سے، آج تک جب سے پیدا ہوئے ہیں، جب سے لے کر آج تک انشاءاللہ تمام گناہوں کی معافی مانگیں گے، اس کے سامنے روئیں گے، اس کے سامنے گڑ گڑائیں گے۔ رات کے تنہائی حصے میں اس سے بہترین راتیں کون سی ہوں گی کہ جب راتوں کو اٹھنے کا حکم ہے، راتوں میں ہمیں سحری کے لیے اٹھایا جاتا ہے، تو یاد رکھیے وہ تہجد کا وقت ہوتا ہے، تھوڑا پہلے اٹھ جائیے، وضو کیجئے، 2 رکعت نماز۔ اگر آپ تہجد پوری نہیں پڑھ سکتے، اتنی ہمت و صحت نہیں ہے، یا آپ کے پاس وقت کی تنگی ہے، 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھ کر اپنے رب کے سامنے روئیں، اور جس زبان میں بھی اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ کی قسم اللہ آپ کی تمام زبانوں کو سمجھتا ہے۔ آپ سے عربی کی زبان عربی میں معافی مانگ نہیں آتی، آپ اردو میں مانگیں، ہندی میں مانگیں، جو آپ کی زبان ہے اس زبان میں اپنی باتیں اللہ کے سامنے رکھیں، اللہ رب العزت آپ پر توجہ دے گا، اور اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اسی رات میں ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی میں، اپنے گھروں کے اندر دین کا ماحول پیدا کرنا ہے، اور دین کا ماحول انشاءاللہ ایسے ہی پیدا ہوگا کہ جب حضرات صحابہ کے واقعات، ان کی سیرت ہم اپنے بچوں کو سنائیں گے، ان کو بتائیں گے، ان کو سمجھائیں گے، تو انشاءاللہ ہمارے اندر بھی وہ جنون اور وہ جذبہ ایمان کا پیدا ہوگا، ہماری نسلوں کے اندر بھی انشاءاللہ وہ جذبہ اور جنون پیدا ہوگا، ہم بھی مسجدوں میں جانے والے بنیں گے، اور انشاءاللہ ہماری نسلیں بھی مسجدوں میں جانے والی بنیں گی۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ جو کہا سنا ہے اسے معاف، اسے قبول فرما، اس کہنے سننے میں جو بھی غلطی اور ریاکاری ہوئی اسے معاف فرما دے۔ اے اللہ جہاں تک یہ بات پہنچے ان سب کو اے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما، ان کے ساتھ ساتھ مجھے عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جس مقصد سے لوگ یہ سنیں یا ان تک بات پہنچے، اے اللہ ان کو ان کے جائز مقصدوں میں کامیاب فرما۔ اے اللہ جو لوگ مجھ سے دعا کے لیے کہتے ہیں یا جو مجھ سے دعا کی امید رکھتے ہیں یا جن کا حق ہے، اے اللہ ان کی جائز ضرورتوں کو پورا فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کے درجاتوں کو بلند فرما، انہیں ہر بیماری سے صحت عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ میرے ضرورتوں میں میرا ساتھ دیتے ہیں، مجھ سے ہمدردی رکھتے ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں، اے اللہ وہ جس نیت سے مجھ سے محبت کرتے ہیں، اے اللہ ان کی جائز نیتوں پر ان کی مدد فرما دے۔ اے اللہ ہم سب بہن بھائیوں کی مشکلوں کو آسان فرما، پوری امت محمدیہ کو ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ ہدایت کو عام فرما دے، اے اللہ ہدایت کے معاملے فرما، ہدایت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ اس پوری روح زمین پر رحمتوں کی فضائے، رحمتوں کی ہوائیں چلا دے، رحمتوں کی بارش برسا دے۔ اے اللہ ہم نے جو کچھ کہا سنا ہے اسے قبول فرما، اس کہنے میں جو غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اسے معاف فرما دے۔ اے اللہ جو زبان سے تو نے نکلوائی ہیں باتیں، اے اللہ ان حق باتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمدہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔